بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ رب العالمین صلی اللہ حبیب محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام خطبہ ہے جس کو سلیم بن قیس رقم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امت میں فتنہ فساد بہت زیادہ پیدا ہو گیا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ ہر اللہ کا دوست اپنی موت کے بارے میں خائف تھا یا شہر سے نکالے جانے کے ڈر میں مبتلا تھا، جبکہ ہر اللہ کا دشمن انتہائی آزادی سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جناب عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہمراہ حج بیت اللہ کے لیے مشرف ہوئے تو امام علیہ السلام نے بنی ہاشم کے مردوں، عورتوں اور غلاموں کے علاوہ اپنے آپ کو پہچاننے والے لوگوں کو اور اپنے اہل بیت کو اکٹھا کیا، یہاں تک کہ 700 سے زیادہ لوگ ہو گئے، جن میں اکثر تابعین تھے اور تقریباً 200 آدمی اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے۔ آپ نے یوں خطبہ ارشاد فرمایا، حمد الہی کے بعد فرمایا، بہرحال اس سرکش اور تجاوز کرنے والے نے ہم پر ایسے ایسے ظلم روا کر رکھے ہیں کہ جن کے متعلق تم خود شاہد ہو، اس کے مظالم کے متعلق تم تک پوری خبریں پہنچ چکی ہیں۔ ایسی صورتحال میں تم مجھ سے پوچھتے ہو، اگر میں سچ بولوں تو میری تصدیق کرو اور خلاف واقعہ بیان کرو تو میری تکذیب کرو۔ سب سے پہلے میں اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی قرابت داری کے حق کے متعلق سوال کرتا ہوں۔ میری باتوں کو غور سے سنو اور ضبط تحریر میں لاؤ۔ جب بھی تم اپنے شہروں میں اپنے قبیلے کے افراد کے پاس جاؤ تو ان میں سے جن لوگوں کے متعلق تمہیں یقین اور وثوق رکھتے ہو، ہمارے حقوق کے متعلق پردہ اٹھاؤ، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حق کہنا ہو کر ختم ہو جائے یا اہل بیت اللہ اس پر غالب آ جائیں۔ یہ بات مسلم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کے لیے کتنا سخت ناگوار کیوں نہ ہو۔ سلیم بن قیس کہتے ہیں، جو کچھ قرآن میں ان کے والدین اور اہل بیت طہار کے بارے میں نازل ہوا، جو کچھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، انہوں نے بیان کر دیا۔ ہر بات پر صحابہ اکرام اس طرح تائید کرتے رہے کہ ہاں ہم نے یہ بات سنی تھی، گواہی دیتے رہے، جب کتابی بھی تائید کرتے کہ ہم نے اپنے جو صحابہ اکرام سے ان سے یہ ہم نے سنا ہے۔ پھر امام علیہ السلام یوں گویا ہوئے، اللہ کی قسم یہ باتیں اپنے قابل اعتماد دوستوں کو بتاؤ۔ سلیم بن قیس کہتے ہیں کہ سب سے سخت اور رقت امیز گفتگو یہ تھی۔ فرمایا، اللہ کی قسم کیا تم جانتے ہو کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان برادری قائم کی تو اس وقت علی علیہ السلام کو اس طرح اپنا بھائی بنایا، فرمانے لگے کہ اے علی، دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے، اور تمام حاضرین نے بیک زبان تائید کی۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم کیا تم جانتے ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد تعمیر کرنے کے لیے زمین خریدی، پھر مسجد تعمیر کی، پھر مسجد کے اطراف میں 10 گھر بنائے، جن میں سے 9 گھر اپنے لیے اور ایک گھر جو درمیان میں تھا میرے والد گرامی کے لیے بنایا، پھر مسجد کی طرف تمام کھلنے والے دروازوں کو بند کر دیا میرے والد گرامی کے دروازے کے۔ جب لوگوں نے اس حوالے سے باتیں کی تو فرمایا، جس طرح میں نے تمہارے دروازے اپنی مرضی سے بند کیے، اسی طرح علی علیہ السلام کا دروازہ بھی اپنی مرضی سے کھلا نہیں رکھا، بلکہ یہ سب کچھ حکم خدا بندی کے تحت ہوا۔ پھر سوائے علی علیہ السلام کے تمام کو مسجد میں سونے سے منع فرما دیا، جبکہ اسی مسجد میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اولادیں پیدا ہوئیں۔ اس بات پر بھی سب نے تائید کی، کیا تم جانتے ہو
کہ جب حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے مسجد کی طرف ایک چھوٹا سا سوراخ رکھنے پر اصرار کیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مانی، بلکہ یوں خطبہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں ایسی پاک اور پاکیزہ مسجد تیار کروں جس میں علی اور ان کے 2 بیٹے فقط رہ سکتے ہیں۔ پھر بھی سب لوگوں نے تائید کی۔ فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں میرے والد گرامی کو یوں منسوب کیا کہ بلند آواز میں ان کی ولایت کا اعلان کیا اور فرمایا کہ ضروری ہے کہ حاضرین غائبین کو اطلاع کر دیں۔ پھر سب لوگوں نے تائید کی۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے ہو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں میرے والد گرامی سے یوں فرمایا تھا کہ آپ کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، اور میرے بعد تمام مومنین کے ولی و سرپرست ہیں۔ پھر بھی سب نے تائید کی۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ کہ کیا اہل نجران کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے ہم پنجتن پاک کو کسی کو ہمراہ لے کر گئے تھے؟ پھر سب نے تائید کی۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کی قسم کیا تم جانتے ہو کہ جنگ خیبر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے علمدار علی علیہ السلام کو بنایا اور فرمایا کہ آج پرچم ایسے شخص کو دے رہا ہوں کہ جسے اللہ اور اللہ کا رسول دوست رکھتے ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ مزید اس کی نشانی یہ ہے کہ پلٹ پلٹ کر حملے کرتا ہے، پلٹ پلٹ کر حملے کرتا ہے اور میدان جنگ سے فرار کرنے والا بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان ہے۔ یقیناً اللہ نے اس کے ہاتھوں ہی اسلام کو فتح سے نوازا۔ پھر سب نے تائید کی۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد کو سورہ برات مکہ کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ سورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جب میں پہنچاؤں جب میرے سے قریب تر جو ہو وہ پہنچائے، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھیجا۔ اس پر بھی سب نے تائید کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ہر مشکل گھڑی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد گرامی کو آگے کیا کیونکہ ان کے بارے میں وثوق رکھتے تھے۔ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو نام سے نہیں پکارا، بلکہ کہتے تھے اے بھائی علی، یا کہتے تھے میرے بھائی کو بلاؤ۔ اس پر سب نے تائید کی۔ اس کے بعد اب یوں مخاطب ہوئے کیا تم جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت جعفر حضرت زید کے درمیان قضاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، تم میرے بعد تمام مومنوں کے ولی اور سرپرست ہو۔ پھر سب نے تائید کی۔ پھر فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میرے والد گرامی ہر دن اور رات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں ملاقات کرتے تھے؟ جب بھی انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یعنی اس سوال کا جواب عطا فرمایا، اور جب بھی وہ خاموش ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کا آغاز فرمایا۔ اس کی بھی سب نے بھرپور تائید کی۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو جناب جعفر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یوں کہہ کر برتری دی کہ اے فاطمہ، تمہارا اپنے خاندان میں سب سے اچھے آدمی کے ساتھ عقد کیا ہے جو اسلام، علم اور علم میں سب سے افضل ہے۔ اس پر بھی سب نے تائید کی۔ پھر فرمایا کہ تم نہیں جانتے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں پوری انسانیت کا سید و سردار ہوں، جبکہ علی تمام عرب کے سردار ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جبکہ حسن اور حسین
میرے 2 بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس پر بھی سب نے تائید کی۔ اس کے بعد فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے آپ کو غسل دلوانے کے لیے علی علیہ السلام کو حکم دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ جبریل آپ کی مدد کریں گے۔ سب نے کہا جی ہاں یہ درست ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ دیتے ہوئے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرے اپنے اہل بیت ہیں، بس ان دونوں سے دوستی رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ سلیم بن قیس کہتے ہیں جو کچھ علی اور اہل بیت طہار کے بارے میں قرآن اور روایت میں بیان ہوا تھا، امام علیہ السلام نے سب کچھ بیان کرتے ہوئے لوگوں سے ان پر اقرار لیا، اور جواب میں صحابہ کرام یوں کہتے کہ ہاں ہم نے خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جبکہ تابعین کہتے تھے ہم نے فلاں یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ان سے سنا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے دوست رکھتا ہے جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دشمن رکھتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ علی علیہ السلام کو دشمن رکھتا ہو جبکہ مجھے دوست رکھتا ہو۔ کسی نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فرمایا چونکہ علی علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں علی علیہ السلام سے ہوں، جو علی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہو وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور مجھے دوست رکھنے والا گویا اللہ کو دوست رکھتا ہے، جو علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام سے بغض رکھتا ہو وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور مجھ سے بغض رکھنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بغض رکھتا ہے۔ یہاں پر بھی تمام حاضرین نے تائید کی اور کہا کہ ہاں ہم نے سنا ہے، اور پھر سب منتشر ہو گئے۔ حضرت امام علیہ السلام کے چند اقوال زرعی بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا سخی وہ انسان ہے جو کسی ایسے کو عطا کرے جس سے کسی قسم کی توقع نہ رکھتا ہو۔ ہے جی سبحان اللہ۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا عفو درگزر کرنے والا انسان وہ ہے جو قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دے، اور پھر فرمایا سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا انسان وہ ہے جو قطع رحم کرنے والوں سے تعلقات قائم کرے۔ پھر فرمایا جو کسی مومن کے کرب اور غم کو پورا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا آخرت کے غم و اندوہ کو دور کر دے گا اس کے لیے۔ پھر فرمایا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کہیں بہتر ہے۔ پھر فرمایا خدا کی نعمتوں میں سے ایک لوگوں کو تمہارے پاس حاجت کے لیے آنا ہے، بس اس نعمت پر حزن و ملال محسوس نہ کرو ورنہ یہ نعمت نقمت میں تبدیل ہو جائے گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جود و سخاوت کرنے والا سردار قرار پاتا ہے اور بخل کرنے والا ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ آپ کا یہ بھی قول ہے مومن نہ برائی کرتا ہے نہ عذر پیش کرتا ہے، جبکہ منافق ہر روز برائی کرتا ہے، ہر روز عذر پیش کرتا ہے۔ مزید فرمایا دوست وہ ہے جو تمہیں برائی سے بچائے، دشمن وہ ہے جو تمہیں برائیوں کی ترغیب دلائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔